الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن عبد العزیز عن مصعب بن سعید بن ابی وقاص عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نفس الا وقد كتب اللہ مدخلها ومخرجها وهي لاقیۃ فقال رجل من الانصار ففیما الامر اذا یا رسول اللہ فقال اعملوا۔ یہ ویسے ہی حدیث ہے جیسے پیچھے گزری کہ حضرت حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی جان الا وقد کتب اللہ مخرجہ و مدخلہ و مخرجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے داخل ہونے کی جگہ اور اس کے نکلنے کی جگہ کو لکھ دیا ہے۔ اس کو کیا نئی چیز پیش آنے والی ہے، وما ہی لاقیۃ، اور کیا نئی چیز پیش آنے والی ہے وہ بھی لکھ دی ہے۔ فقال رجل من الانصار ففیما الامر، تو ایک انصار میں سے ایک انصاری صحابی نے عرض کی تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ یا رسول اللہ؟ فقال اعملوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام بھی آسان کر دیے جاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے برے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ان انصاری صحابی نے کہا اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی، الآن حق العمل، اب عمل کی حقیقت واضح ہو گئی، یعنی کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ لکھ دیا ہے، لیکن جو بندہ اچھے کام کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے اچھے کام آسان کر دیتا ہے، جو برے اس کے لیے برے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ لکھ دینا ہمیں مجبور نہیں کر دیتا، بلکہ رب تعالیٰ نے ازل سے لکھ دیا ہے اور قدرت دی ہے بندے کو کہ وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے۔ آگے جو ابو حنیفۃ عن الہیثم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منہ الی الزندقۃ، یہ قدریوں کی مذمت کا بیان، یہ حدیث پاک میں ایک قدری فرقہ ہے ان کی مذمت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی قوم بھی آئے گی، یجیء قوم، ایک ایسی قوم آئے گی، یقولون لا قدر، وہ کہیں گے کہ کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی تقدیر نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، ثم یخرجون منہ الی الزندقۃ، پھر وہ اس سے زندیقت کی طرف نکل جائیں گے، زندیقت کی طرف نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تم ان سے ملو، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تو نہ ہی ان پر سلام کرو، وَإِن مَرِضُوا، اور اگر وہ مریض ہو جائیں، فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور نہ ان کی عیادت کرو، مریض ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا، اور اگر وہ مر جائیں، فَلَا تُشْيِعُوهُمْ، پس نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو، نہ ان کے گروہ کے ساتھ ملو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملو، اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، کہ وہ دجال کا گروہ ہے، وہ کیا ہے؟ دجال کا گروہ ہے۔ وَمَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ، اور اس امت کے وہ مجوسی ہے، اس امت کے کیا ہے؟ وہ مجوسی ہے، حق علی اللہ، حق ہے اللہ تعالیٰ پر، ان یلحقہم بہم فی النار، کہ ان کو جہنم میں ڈال دے، ان کو کیا کرے؟ جہنم میں ڈال دے، یعنی کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو کہے گی چیزوں میں ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ہوتی، یعنی کہ رب تعالیٰ کی کوئی تقدیر نہیں ہوتی، رب تعالیٰ قادر نہیں ہے کسی کو پیدا کرنے پر، مارنے پر، اٹھانے پر، تخلیق سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ کو قادر نہیں ہے۔ تو یہ مذہب جو ہے نا، یہ حالانکہ رب تعالیٰ قادر ہے، قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر،
کہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کی روشن دلیل ہے کہ جو قادری اور وہ فرقہ برا اور مذموم ہے جو تقدیر کی نفی کرتے ہیں، یعنی کہ تقدیر کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ شرح عقائد لے کر آنا، ہم مسند امام اعظم کے بعد شرح عقائد پڑھا کریں گے، تو آپ شرح عقائد نکال لیں۔ ٹھیک ہے، شرح عقائد جو ہے، شرح عقائد یہ عقائد نصفیہ کی شرح ہے، عقائد نصفیہ کی شرح ہے۔ جو عقائد نصفیہ ہے وہ متن ہے، اور شرح علامہ تفتازانی میں شرح عقائد اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک متن ہوتا ہے، ایک عبارت ہو، ایک متن ہو، اس متن کے اوپر شرح لکھنا۔ تو متن جو تھا وہ عقائد نصفیہ کا تھا، آگے شرح عقائد کی۔ ٹھیک ہے، جو متن ہے، ماتن ہے، ان کا جو نام ہے وہ عمر نصفی بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عمر النصفی بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان ہے۔ ٹھیک ہے، عقائد نصفیہ کے مصنف کا نام عمر نصفی بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن لقمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب مفتی الثقلین ہے، آپ کا لقب مفتی الثقلین ہے، آپ کا لقب مفتی الثقلین ہے۔ آپ کو مفتی الثقلین اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نا جن اور انس کے استاد تھے، جنوں کے بھی استاد تھے، انسانوں کو بھی استاد تھے، اسی لیے آپ کو مفتی الثقلین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ولادت باسعادت 461 ہجری میں ماوراء النہر کے علاقے نصف میں ہوئی۔ 461 ہجری میں 461 ہجری میں ماوراء النہر کے علاقے نصف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے نا بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں سے یہ بھی ہے اور بھی بہت ساری ہے۔ اور یہ جو عقائد نصفیہ ہے نا، یہ علم کلام میں بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور اس کی شرح علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اور آپ کی جو وفات ہے وہ سمرقند میں 737 ہجری جمادی الاولیٰ کو جمعرات کی رات ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی وفات سمرقند میں 537 ہجری جمادی الاولیٰ کو جمعرات کی رات ہوئی۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیا، اور منکر نکیر نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے سوالات کا جواب نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ نظم میں دے دیں۔ تو آپ نے نظم میں ان کے سوالوں کا جواب دیا، اس طرح سوا و نبی محمد مصطفیٰ و دینی الاسلام و فعل ضمیم اسأل اللہ افواہ و عطاہ۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے ان فرشتوں کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آگے جو شرح عقائد ہے، شرح عقائد کے مصنف حالات، تو جو شرح عقائد کے مصنف ہیں ان کا نام مسعود ہے، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود ہے، لقب سعد الدین ہے، والد کا اسم گرامی عمر ہے، والد کا اسم گرامی کیا ہے؟ عمر ہے، والد کا اسم گرامی عمر ہے، اور لقب قاضی فخر الدین ہے، قاضی فخر الدین۔ آپ کا نام مسعود، لقب سعد الدین، والد کا اسم گرامی عمر، اور والد کا لقب قاضی فخر الدین ہے۔ آپ ماہ صفر 722 ہجری میں خراسان کے شہر تفتازان میں پیدا ہوئے۔ آپ ماہ صفر 722 میں خراسان کے شہر تفتازان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی حالات، آپ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابتدا میں نا آپ بڑے ہی کن ذہن تھے، علامہ
سعدالدین تفتازانی علیہ رحمہ، بڑے ہی کن ذہن تھے آپ۔ مگر ایک مرتبہ آپ کے استاد نے کہا کہ صبح اگر تجھے یاد نہ ہوا نا سبق تو میں تجھے ماروں گا، یا اس طرح کچھ کہا، تو آپ رات نہ کمرے میں بند ہو کر محنت کر کے پڑھتے رہے۔ کسی نے کھڑکایا دروازہ اور کہا کہ باہر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلے جاؤ، مذاق نہ کرو، ٹھیک ہے، پہلے مجھے کچھ آتا نہیں ہے باہر اور آپ تنگ کر رہے ہو۔ پھر دوسری مرتبہ پھر انہوں نے دروازہ کھڑکایا۔ جب دروازہ کھڑکایا اور کہا کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، تنگ نہ کرو مجھے مجھے کچھ آتا نہیں ہے، آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو، مجھے پڑھنے دو۔ تیسری مرتبہ جب پھر کھڑکایا تو پھر انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بلایا ہو مجھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ چلتے ہیں، جب چلتے ہیں باہر جاتے ہیں، باہر جا کر جنگلوں میں جاتے ہیں، وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بار بار بلایا، تم نہیں آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آقا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ لڑکے آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر آپ نے اپنی کن ذہن کی شکایت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا اس طرح۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افتح فامک، کہ منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں داخل کر دیا اور فرمایا جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا اور جب میں اپنے استاد علامہ عزالدین کی مجلس میں حاضر ہوا تو دوران سبق میں نے سوالات کیے جنہیں میرے ساتھیوں نے گزشتہ صورتحال کے پیش نظر بے معنی سمجھا، یعنی کہ میں نے سوال کیے اور جو میرے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا سوال کر رہا ہے، اس کو کچھ آتا ہے نہیں، بے معنی سمجھا۔ تو استاد گرامی جان گئے اور فرمانے لگے کہ یا سعد انت اليوم غیرک فیما مضی، کہ اے سعد آج تم کل والے نہیں ہو، آج کوئی اور ہی سعد ہو۔ تو اس طرح آپ کی میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آیا۔ پھر آپ نے بڑی ساری کتابیں لکھی جو آج بھی درس نظامی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھ دی تھی مطول، جو شرح تلخیص المفتاح کی شرح ہے مطول، وہ 17 سال میں لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مختصر المعانی لکھی، کتاب سعدیہ، شرح شمسیہ لکھی، توضیح طلبی لکھی۔ آپ نے پھر چھٹی شرح عقائدیہ نصفیہ، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ لکھی، پھر شرح مختصر اصول لکھی، پھر کتاب الارشاد لکھی، شرح مقاصد لکھی، شرح مفتاح العلوم لکھی، تہذیب المنطق لکھی، جو شرح تہذیب ہے وہ آپ تہذیب المنطق لکھی۔ پھر اسی طرح آپ نے اس کے علاوہ بھی کافی ساری تصنیف آپ نے کی ہے۔ آپ کی جو وفات ہو رہی ہے وہ 22 محرم الحرام 752 ہجری کو پیر کے روز سمرقند میں آپ نے پردہ فرمایا، آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 9 جمادی الاولیٰ بدھ کے روز مقام سرخس کی طرف منتقل کیا گیا، یعنی کہ اس کے بعد 9 جمادی الاولیٰ آپ کو 22 محرم 752 پیر کے روز سمرقند میں پردہ فرمایا۔ اس کے بعد 9 جمادی الاولیٰ بدھ کے روز مقام سرخس کی طرف منتقل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا کچھ مختصر سا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ یہ مصنف جو عقائد نصفیہ کے اور شرح عقائد کے جو مصنف ہیں ان کا میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا، کچھ مختصر سا تذکرہ، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں اصول تلخیص المفتاح کا، والغرابۃ نحو فاہما ومرسنا ومسرجا، اور غرابت کی آپ کو تفریف تو آتی ہوگی، پیچھے آپ نے پڑھی ہوگی۔ اب یہاں پر یہ غرابت کی مثال دے رہے ہیں، فاہما مرسنا ومسرجا،
یعنی کہ غرابت جس کا معنی مشہور نہ ہو، پوشیدہ ہو، کوئی جانتا نہ ہو۔ آگے ای کسیف سے تعریف کر رہے ہیں، یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی باریک اور ہمواری، برابر تلوار، سراجی تلوار کی مانند۔ فی الدقتی والاستوائی، باریک اور برابری میں تلوار جو سرائی ہوتی ہے نا، سرائی کی تلوار کی طرح ہے۔ یہ اپنی محبوبہ کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ناک ہے نا وہ باریک ہے اور برابر میں، جس طرح سرائی نہیں ہوتی تلوار، سرائی کی جو مانند ہوتی ہے تلوار کی، سرائی کی تلوار کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ او کسراجی فی البریکی یا وہ روشنی، چمک اور روشنی میں چراغ کی مانند ہے، چمک اور روشنی میں چراغ کی مانند ہے۔ اب دیکھو فاہمن اور مرسنن مسرجن، ان کا مطلب واضح نہیں ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مخالفت، آگے مخالفت کی تعریف کر رہے ہیں کہ مخالفت، وہ تو مخالفت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مخالفت کہتے کسے ہیں، یعنی کہ جو کوئی کلمہ قاعدہ صرف و لغت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، قاعدہ لغت صرف کے خلاف ہو، صرفی قاعدے کے خلاف ہو، اس کو مخالفت کہتے ہیں۔ جس طرح آگے مثال دے رہے ہیں، الحمدللہ علی الاجل، الحمدللہ علی الاجل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کی جو ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بلند ہے، بڑا ہے، جو بلند ہے، بڑا ہے۔ اب یہاں پر اجلالی جو ہے نا، اجلالی یہ صرفی قاعدے کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں دو ہم جنس حروف اکٹھے ہیں جہاں وہاں ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ صرفی قاعدے کے خلاف ہوا نا۔ اور آگے اور کہا گیا ہے من الکراہتی فی السمع، کیلا جہاں پر بھی آ جائے، جہاں پر بھی لفظ کیلا آ جائے وہاں سے ایک ضعیف مذہب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک قول یہ ہے جو ضعیف ہے قول، کہ کہا گیا ہے کراہت فی السمع میں بھی، یعنی کہ غرابت، کراہت جو بعض جو ہے وہ فصاحت کی تعریف میں وہ کراہت فی السمع کے بھی قائل ہے، کہ کہتے ہیں کہ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت پیچھے آپ نے پڑھا جس میں غرابت اور مخالفت قیاس اور سے خالی ہو، تو تنافر حروف سے خالی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصاحت کہتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں صرف اس سے نہیں، کراہت فی السمع سے بھی خالی ہو۔ کراہت فی السمع کہتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہو سننے میں، جو بھی لفظ ہو وہ ناپسندیدہ سننے میں ہو، وہ کراہت فی السمع سے کیا ہو؟ خالی ہو۔ جس طرح کے آگے مثال دے رہے ہیں کراہت فی السمع کی، بزرگ نفس والا، شریف نسب والا ہے، بزرگ نفس والا، شریف نسب والا ہے۔ کریم الجریشہ، کریم الجریشہ شریف نسب، کہ جو بزرگ نفس والا، شریف نسب والا ہے۔ اب یہاں پر اس کا معنی پتہ نہیں چل رہا، یعنی کہ پوشیدہ ہے، جو پڑھنے میں بھی کیا ناگہی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، یعنی کہ اس میں ایک اختلاف ہے، ایک اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ فصاحت کی تعریف میں کراہت فی السمع کی قید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ آپ نے کہا کہ فصاحت فی السمع، اس میں قید جو ہے کراہت فی السمع کا ہونا بھی ضروری، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جس لفظ کے سننے سے کراہت و ناگہری یعنی کہ ناپسندیدگی محسوس ہوتی ہے وہ لفظ غریب اور وحشی ہوتا ہے، اس میں تنافر حروف تو ہوتا ہے۔ تنافر حروف اسے کہتے ہیں نا جو پڑھنے میں مشکل ہو، پڑھنے میں مشکل ہو، صحیح طرح پڑھا نہ جائے، اور کراہت فی السمع میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ فصاحت کی تعریف میں کراہت فی السمع بھی ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کراہت فی السمع یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے
اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا، آپ نے پیچھے سے کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ آگے جو ہے والاسیان فیما یرجع الی حق الشرع، یہاں سے ایک فائدے کا بیان ہے، ایک فائدہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس عبارت کے بعد ایک فائدہ ہے، فائدہ وہ یہ ہے کہ افعال شرعی کا چھوڑ دینا یہ سزا کا سبب ہے، یعنی کہ جو بھی شریعت کے افعال ہیں، جو بھی رب تعالیٰ نے ہم پر افعال وارد کیے ہیں، اس کا چھوڑ دینا کیا ہے، وہ سزا کا سبب ہے۔ کیا ہے؟ سزا کا سبب ہے۔ افعال شرعی کا چھوڑ دینا سزا کا سبب ہے۔ یہ حق شرعی سے مراد افعال شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَحْقِيقُهُ، آگے تحقیق، یہاں سے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امر مطلق کا موجب واجب ہے، امر مطلق کا موجب واجب ہے، اور اس کی تفصیل کے ساتھ دلیل بھی دے رہے ہیں۔ ایک خالق کا امر ہے مخلوق پر، ایک مخلوق کا امر خالق پر ہے، ٹھیک ہے، کہ امر ایک خالق کا امر مخلوق پر اور ایک مخلوق کا امر خالق پر۔ دلیل یہ ہے فرما برداری کرنا مخاطب کے لیے یہ امر کی ولایت کے حساب سے ہوتا ہے، عامر کی ولایت کے حساب سے ہوتا ہے۔ جس طرح کی عامر کی ولایت حاصل ہوگی اسی حساب سے مخاطب پر فرما برداری لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگلے کا مقام دیکھا جائے گا، اگلے کا مقام جس طرح ہوگا اسی طرح کیا ہوگی، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوگی۔ اب ہمیں باپ کہتا ہے، باپ عامر حکم دیتا ہے تو ہم باپ کی طرح مانیں گے، یعنی کہ اس کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے۔ اگر ہم سے چھوٹا بچہ کہتا ہے تو ہم اسی طرح اس کی تعظیم نہیں کریں گے بغیر تشبیہ و تمثیل، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امر کے صیغے کو تو ایسے شخص کی طرف متوجہ کریں جس پر تیری اطاعت کرنا لازم نہیں، تو اگر وہ نافرمانی کرے تو سزا نہیں ہوگی۔ ایسے بندے کو امر کرنا جو جس طرح کے بیٹا باپ کو کرتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، اب بات مانے تو اس پر بات نہ مارے باپ تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سزا کا متصف ہوگا۔ ہاں اگر عامر امر کو ایسے شخص کی طرف متوجہ کرتا ہے جس پر اس کا حکم ماننا یہ واجب ہے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جس طرح کہ مالک غلام کو کہتا ہے کہ میرا حکم مان، اب غلام حکم نہ مانے تو مالک ہے، مالک کا تو حق بنتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا، وہ کیا ہے، سزا کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لُزُومَ الْإِتِمَارِ، یہ کہ لازم ہے اطاعت کرنا، لازم ہے اطاعت کرنا صرف عامر کی ولایت کے اعتبار سے مخاطب پر، عامر کی ولایت کے اعتبار سے مخاطب پر، مخاطب جس طرح ہوگا اسی طرح۔ اور اسی وجہ سے جب عامر کے صیغے کو متوجہ کرے اس کی طرف جس کی اطاعت کرنا بالکل لازم نہیں ہے، اصلاً بالکل لازم نہیں اطاعت کرنا، نہ ہی واجب ہے لِإِتِمَارِ اس کی اطاعت کرنا، نہ ہی واجب ہے اس کی اطاعت کرنا، تو پھر وہ سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَجَّهَ، اور جب امر کے صیغے کو اس کی طرف ہم کریں کہ جس کی اطاعت کرنا لازم ہے، جس طرح کہ غلام کی، من البعید غلام کی، تو لازم ہوگی اطاعت کرنا لا محالہ، یہاں تک کہ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اگر اطاعت نہیں کرتا اختیاری طور پر نہیں کرتا، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، اختیاراً جان بوجھ کر نہیں کرتا، یستحق العقاب عرفاً و شرعاً، تو وہ مستحق ہوگا کس کے، سزا کے، عرفاً اور شرعاً دونوں طرح سے وہ کیا ہوگا، سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اب فعلی ھذا عرفنا سے وضاحت کر رہے ہیں کہ اسی قاعدے ضابط سے معلوم ہو گیا، اسی سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مخاطب کی ہر فرما برداری کی امر کی ولایت کے اعتبار سے اعتبار ہوگا۔ اسی ہم پیچھے تمام بات گزری، اس کا خلاصہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ اسی سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگلے بندے کا اعتبار ہوگا، عامر کا اعتبار ہوگا، عامر کا جتنا بڑا درجہ ہوگا
اتنے بڑے اعتبار سے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اب رب تعالیٰ اگر ہمیں کوئی حکم دے تو رب تعالیٰ کا کتنا بڑا درجہ ہے، تو ہم رب تعالیٰ کی اسی طرح ہم اطاعت کریں گے۔ اب دنیا کی نعمتوں کو دیکھ لو، دنیا میں اگر غلام مالک کی بات نہیں مانتا تو غلام کو سزا مل رہی ہے، یہ تو مجازی ہے، اور رب تعالیٰ کی اطاعت کرنا حقیقی طور پر ہے۔ اگر بندہ رب تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے تو بدرجہ اولا سزا کا مستحق ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ میں جو آمر کی ولایت کے اعتبار سے بڑا درجہ ہے، تمام کے اعتبار سے بڑا درجہ ہے نا۔ غلام ہے ایک جگہ پر، دوسری جگہ تک پر اب رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک جگہ پر مالک کہہ رہا ہے۔ جب مالک اپنے غلام کو کہے، غلام نہ مانے تو وہ سزا کا مستحق ہو رہا ہے۔ جب رب تعالیٰ کہے اپنے بندے کو جس نے پیدا کیا، رزق دیا، سب کچھ کیا، وہ نہ دے تو پھر وہ بندہ تو زیادہ حقدار ہوگا کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر اطاعت نہیں کرے گا تو سزا کا بھی تو مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر ہم نے پہچانا کہ اطاعت کرنا لازم ہے، اطاعت کرنا لازم ہے آمر کی ولایت کے اعتبار سے، حکم دینے والے کی ولایت کے اعتبار سے۔ یعنی کہ جس طرح باپ بیٹے کی مثال دی، بیٹے نے باپ کو حکم دیا تو باپ پر اب ضروری نہیں ہے اس کا حکم ماننا۔ اگر باپ بیٹے کو حکم دے تو بیٹے پر ضروری ہے کہ اس کا حکم مانے، کیونکہ آمر کی ولایت کے اعتبار ہوگا، آمر کے اعتبار سے ہوگا، جو حکم دینے والے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اذا ثابت، اس سے ثابت ہو گیا یہ کہ کیا ثابت ہو گیا کہ اطاعت کرنا یہ لازم ہے، آمر کی ولایت کے اعتبار سے اطاعت کرنا لازم ہے۔ فنقول، ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مالک ہے تمام چیزوں کا، عالم کے اجزاء میں سے کامل ترین جز میں سے ہر جز کا مالک ہے، چاہے وہ خلق ہو، قدرت ہو، چاہے جو کچھ بھی ہے نا، عالم کے تمام اجزاء، ذرے ذرے کا رب تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے، اور اسی کے لیے تصرف ہے، جس طرح چاہے تصرف کرے، وہ ارادہ، اور جس طرح چاہے ارادہ کرے۔ اب رب تعالیٰ مالک ہے، جس طرح چاہے وہ ارادہ کر سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ وَإِذَا ثَابَتَ، جب بات یہ ثابت ہو گئی کہ اسی کے لیے بات ثابت ہو گئی کہ ملک قاصرہ بندے میں ہے، ثابت ہو گئی کہ اسی کے لیے ملک قاصرہ ہے بندے میں، تو چھوڑنا اطاعت کو چھوڑنا یہ سبب ہے عقاب کا، سزا کا، اس لیے کہ جو تو نے گمان کیا ہے امر کے ترک کرنے میں، جو تو نے پایا ہے عدم سے، اور زیادہ کیا ہے تجھ پر نعمتوں تجھ پر کیا کی ہیں، نعمتیں تجھ پر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جب بندہ قاصر، ملک قاصرہ جو کہ بندے میں ہے، وَإِذَا ثَابَتَ، سے دوبارہ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ملک قاصرہ بندے میں ہے، ملک قاصرہ بندے میں ہے، تو اطاعت کا چھوڑنا، بندے کا امر کو چھوڑنا، رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنا، یہ سبب کس کا ہے؟ گناہوں کا، کس کا ہے؟ سزا کا، عقاب، سزا کا۔ فما ظنک، جو تو نے گمان کیا امر کے چھوڑنے میں عدم سے، جو تو نے پایا، اور ادراک کیا تجھ پر نعمتوں کا، یعنی کہ تجھ پر نعمتوں کا اضافہ کیا، تجھے نعمتیں دی، تو اب رب تعالیٰ نے تجھے نعمتیں دی، یعنی کہ ایک جگہ پر بندہ قاصر ہے، ایک بندہ ہے جو قاصر ہے، یعنی کہ بندہ ہے، بندے کی نافرمانی کرنا، قاصر بندے کی نافرمانی کرنا سزا کا مستحق ہے، اور دوسری جگہ پر کیا ہے؟ رب تعالیٰ ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اب جو بندہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ تو بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ مستحق ہوگا عذاب کا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا، کنز الدقائق کا یندارینی سبب الفرقی، اور دارین کا مختلف ہونا فرقت کا سبب ہے، نہ کہ قید کرنا، نہ کہ قید کرنا۔ یعنی کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دار حرب سے نکل آیا یا کسی ایک کو قید کر لیا تو دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی۔ کافر تھے
ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر مسلمانوں کے شہر میں چلا گیا تو واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَتُنْكَحُ الْمُهَاجِرَةُ الْحَائِلَةُ بِلَا عِدَّةٍ، اور مہاجرہ حاملہ عورت عدت گزارے بغیر بلا عدت نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارے بغیر نکاح کر سکتی، یعنی کہ اب عورت تھی، اس کو وہ کافر تھی، مسلمان بن کر ہجرت کی، اس کو حمل ہو گیا وہ سابق شوہر سے جو کافر تھا، تو اس کے دوران وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن بعد نے کہا کہ نکاح تو ٹھیک ہے کر لے لیکن وطی نہیں کر سکتا اس سے مرد، ٹھیک ہے۔ وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا، اور ان میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا، فسق فی الحال فسق ہو جائے گا، فی الحال نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لِلْمَوْتُوءَةِ الْمَہْرُ، اور موتوع کے لیے کل مہر ہے۔ اگر مرد مرتد ہو جائے، جو عورت ہو وہ مرتد نہ ہو، مرد مرتد ہو جائے تو عورت کو کل مہر دیا جائے گا، موتوع ہو، اس سے وطی کر لی ہو تو ٹھیک ہے۔ وَلِغَيْرِهَا النِّصْفُ، اور اس کے علاوہ کے لیے نصف، اگر وطی نہیں کی تو نصف مہر دینا پڑے گا مرد کو، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ ارْتَدَّتْ لا، اور اگر عورت مرتد ہو جائے تو مہر نہیں ملے گا، عورت مرتد ہو جائے تو مہر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان ارتدت لا، اگر عورت مرتد ہو جائے تو مہر نہیں ملے گا۔ وَالْإِبَاءُ نَظِيرُهُ لَوِ ارْتَدَّ، اور انکار کرنا اس کی نظیر ہے، اور انکار کرنا اس کی نظیر ہے، یعنی کہ انکار کرنا اس کی کیا ہے؟ نظیر ہے۔ انکار کرنا اس کی مثال ایسے، یعنی کہ اگر عورت مرتد ہو جاتی ہے تو مہر نہیں ملے گا، اور انکار کرنا اسی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انکار کرتی ہے تو پھر بھی اسی کی طرح ہے کہ اس کو مہر نہیں ملے گا۔ اور اگر دونوں مرتد ہو جائیں یا دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کریں تو عورت جدا نہ ہوگی، یعنی کہ دونوں مرد اور عورت دونوں مرتد ہو جاتے ہیں یا دونوں اسلام قبول کر دیتے ہیں تو جدائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَبَانَتْ لَوْ أَسْلَمَ مُتَعَاقِبًا، اور یکے بعد دیگرے اگر دونوں مسلمان ہوتے ہیں تو عورت جدا ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے مرد ہوتا ہے پھر اس کے بعد عورت ہوتی ہے، یا پہلے عورت ہوتی ہے بعد میں مرد ہوتا ہے تو پھر بھی جدائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے باب القسم باری کا بیان ہے، یعنی کہ اگر ایک مرد نے 2 شادیاں کر لی ہے تو ان کی باری کے اندر کیا احکام وارد ہوتے ہیں کہ پہلے کس کو حصہ آنا چاہیے، یعنی کہ مرد باری کے اعتبار میں یہ ہے: البکر کالثیب والجدیدۃ کالقدیمۃ والمسلمۃ کالکتابیۃ فیہ، اور کواری مثل بیاہی کے ہے اور نئی مثل پرانی کے ہے اور مسلمان مثل کتابیہ کے ہے، فیہ باری میں، یعنی کہ جتنی دیر وہ کنواری کو دیتا ہے اتنی دیر ہی وہ کیا کرے گا؟ سیبہ کو دے گا، یعنی کہ جس طرح وہ اس کو کنواری لڑکی کو ٹائم دیتا ہے، یعنی کہ جس سے شادی ہوئی ہے، اسی طرح وہ پرانی کو بھی دے گا اور نئی، اور ان میں فرق نہیں ہے، یعنی کہ سب کو برابر برابر حصہ دے گا۔ اور آزاد کے لیے دگنا ہے لونڈی پر، یعنی کہ جہاں آزاد کو 2 راتیں دے گا اور جو لونڈی ہوگی اس کو 1 رات دے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ، اور سفر کرنا چاہتا ہے شاہ جس کے ساتھ، منہن ان میں سے جن کے ساتھ چاہے وہ سفر کر سکتا ہے۔ وَالْقُرْعَةُ أَحَبُّ، اور قرعہ ڈالنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی 4 بیوی ہیں، 4 بیوی میں سے چاہتا ہے کہ میں کسی ایک کو لے جاؤں، تو اس کو اختیار ہے جس کو چاہے لے جائے، تو سفر میں باری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور افضل زیادہ یہ ہے کہ 4 کے درمیان قرعہ ڈالے، قرعہ اندازی ڈالے، جس کا نام نکل آتا ہے اس کو لے جائے۔ اور اس کے لیے یہ کہ رجوع کر لے، اگر ہبہ کرے اپنی باری کو دوسری کے لیے، یعنی کہ ایک عورت تھی، اب 2
وہ اپنی سوگن کو نا اپنی باری دے دیتی ہے کہ جا اپنی باری میں تجھے دیتی ہوں، بھائی آج کی رات میرے شوہر کی میرے پاس تھی لیکن میں تجھے دیتی ہوں تو ٹھیک ہے ہو جائے گی۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہے بھائی میں نہیں دیتی واپس لیتی ہوں تو واپس بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اچھی طرح، ٹھیک ہے بیٹے۔